नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन बिलाशुबा आप मुझसे इत्तफाक करेंगे कि आज पाकिस्तानी सियासत की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, आज की डेवलपमेंट, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन, पाकिस्तान के साबका सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जो बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम तर ताकत का, उसका रूह रमा है, उसकी तमाम ताकत का, उसकी तमाम पॉलिटिकल पावर और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का सरचश्मा है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी आज वतन आमद, उनकी जो सो कॉल्ड होम कमिंग है, ये सबसे अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और साथ ही हम देखते हैं कि जब आसिफ अली जरदारी साहब 18 माह के बाद, सेल्फ एग्जाइल, खुद साख्ता जलावतनी के बाद, जब कराची में उनका तैयारा लैंड करने वाला होता है, एन उस वक्त में पाकिस्तान रेंजर्स कराची के मुख्तलिफ मकामात में, कम से कम 2 मकामात पे, हॉकी स्टेडियम में और आई चंडीगढ़ रोड में, आसिफ अली जरदारी साहब के एक बहुत ही क्लोज जो उनके साथी हैं, दस्ते रास्त उनको समझा जाता है, जनाब अनवर मजीद साहब जो ओमनी ग्रुप के मालिक हैं, उनके दफातर पे पाकिस्तान रेंजर्स जो है रेड करती है, जहां से असला भी बरामद किया जाता है, कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया जाता है और बहुत बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंट सीज किए जाते हैं। तो ज़ाहिर है कि आप सबके जहनों में ये सवाल है और हमारे भी जहनों में ये सवाल है, मीडिया के जहनों में ये सवाल है कि दोनों चीज़ें जो हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक़ हो सकता है। और आसिफ अली जरदारी साहब के इस मौके पे, जनरल राहील शरीफ साहब के रिटायर होने के फ़ौरन बाद आसिफ अली जरदारी साहब जो मुल्क के सियासी मंजरामे पे नमूदार हो रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है। आज हमारा प्रोग्राम जो है उसकी प्रिंसिपल जो थ्रस्ट और डायरेक्शन है वो इसी एनालिसिस पे रहेगी और एक एक पॉइंट करके 2-3 पॉइंट्स में पहले आपके सामने रखता हूँ डिटेल डिस्कशन से पहले। नज़ीर, पहला नुक्ता देखिए कि शायद आपकी नज़र से ओझल हो गया हो कि बिलावल भुट्टो ट्वीट करते हैं, बड़ा अजीब सा ट्वीट है, वो कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी। लेकिन हकीकत यह है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब 18 महीने यहाँ से गैर हाजिर रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो बिलावल भुट्टो एक लीडर की हैसियत से इमर्ज करते नजर आते हैं। वो फैसला साजी करने लग जाते हैं, सिंध में, सेंटर में फैसले कर रहे हैं वो मुख्तलिफ किस्म के। लेकिन अब जब आसिफ अली जरदारी साहब खुद सरजमीन पाकिस्तान में मौजूद हैं तो ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, और बाकी सारी पीपल्स पार्टी के ट्वीट्स भी आप सीन पे देख सकते हैं, तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और बिलावल भुट्टो की लीडरशिप आपको पीछे जाती नजर आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने नजरअंदाज कर दिया हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने वेलकम किया आसिफ अली जरदारी साहब की होम कमिंग को। उन्होंने कहा खुशामदीद भी करते हैं, वेलकम करते हैं। साथ ही एक जुमला उन्होंने लगाया, पख लगाई उन्होंने कहा और आसिफ अली जरदारी साहब को मामला खुद संभाल लेने चाहिए। इशारा किस तरफ है, क्योंकि उनकी एब्सेंस में इंक्रीजिंगली बिलावल भुट्टो मामला चलाने की कोशिश कर रहे थे या कर पा रहे थे। ये एक पहला बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता। अच्छा, अब नाज़रीन दूसरे नुक्ते के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब की जून 2015 की जो तकरीर का टुकड़ा है, जो मशहूर तकरीर है ईंट से ईंट बजा देने वाली की, वो और जो आज उन्होंने कहे हैं जुमले, उन दोनों के दरमियान में एक हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं और करेक्ट भी देखते हैं। पहले मैं आपको वो मशहूर तकरीर का टुकड़ा जो सैकड़ों दफा आप सुन चुके हैं, ईंट से ईंट बजाने वाला, वो मैं सुना था। हमने कुर्बानियां दी हैं और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब रिएक्ट किस चीज़ पे कर रहे थे। अक्सर लोग ये भूल चुके हैं कि उस वक्त रेंजर्स ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो दफातर थे उनको सीज किया, वहाँ चले गए और जो लोगों को भी हिरासत में लिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से उन्होंने डॉक्यूमेंट सीज किए थे। ये वो चीज़ थी जो एक टर्फ का इशू था, जिस पे सिंध हुकूमत ने और आसिफ अली जरदारी साहब रिएक्ट कर रहे थे, जिसके नतीजे में ये मशहूर तकरीर सामने आई थी, ईंट से ईंट बजा देने वाली, जिसमें इशारा जनरल राहील शरीफ साहब की तरफ था कि हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन आप जो है आपने 3 साल के बाद चले जाना है। अब इस बैकग्राउंड में जब आप आज के रेंजर्स के एक्शन को देखते हैं तो ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि रेंजर्स ने अनवर मजीद साहब के दफातर को सीज करके या वहाँ से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके, हिरासत करके, रेड करके आसिफ अली जरदारी साहब को ये पैगाम दिया है कि रेंजर्स का जो स्टैंड पॉइंट जून 2015 में था
टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, करप्शन और मेगा करप्शन और पॉलिटिकल कनेक्ट के हवाले से, वो स्टैंड पॉइंट जो है वो जनरल राहील शरीफ साहब की रिटायरमेंट से, उनके चले जाने से उस प्रिंसिपल स्टैंड पे कतई तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और इस पे रिएक्ट करते हुए जो आज रेंजर्स का एक्शन है उस पे रिएक्ट करते हुए जो सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, उन्होंने ये कहा है कि सिंध हुकूमत जो है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तहम आसिफ अली जरदारी साहब ने डायरेक्टली जब वो कराची एयरपोर्ट पे लैंड किया, डायरेक्टली इस पे उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है। उन्होंने जो कहा है उसका जो की सेंटेंस और स्टेटमेंट है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से वो भी मैं आपको सुनाता। जब भी मैं मुल्क से बाहर गया, जब मैं प्रेसिडेंट था तब मैं मुल्क से बाहर गया तो उन्होंने कहा ये भाग गया, मैं इस दफा मुल्क से बाहर गया तो कहा ये भाग गया। तो इनको ये फतूर इनके दिमाग से जाता नहीं है। उनको ये नहीं समझ आती कि हमारी तो लाशें भी यहीं दफन होंगी, ये सिर्फ ठेकों में लगे हुए हैं। इनकी नज़र थोड़ी छोटी है, उसको आप रहने दें। नाज़रीन, अब जो आज की तकरीर है आसिफ अली जरदारी साहब की, जिसका मेन पॉइंट और मेन थ्रस्ट का टुकड़ा मैंने अभी आपको सुनाया है, इस तकरीर के अंदर वो एग्रेशन, वो डिफाइंस और वो जो एक उस वक्त की टोन थी बहुत ज़्यादा जारे किस्म की, वो अंदाज आपको नज़र नहीं आता। यहाँ आसिफ अली जरदारी साहब ने इनफैक्ट अपने आप को डिफेंड किया है। वो कह रहे हैं कि जब भी मैं इस मुल्क से बाहर गया, जब मैं इस प्रेसिडेंट बीमार होकर चला गया था दुबई, तो भी इन्होंने कहा कि दौड़ गया है, और अभी भी जब मैं मुल्क से बाहर गया हूँ तो इन्होंने कहा कि दौड़ गया है। और इसको उन्होंने ये कह के कवर किया कि हमने तो दफन भी यहीं पे होना है। लेकिन नोट करें, इसमें वो वाली एग्रेशन और वो वाला चैलेंज और वो वाली डिफाइंस जो जून 2015 में हमें नज़र आती थी वो नहीं है। दूसरे भी दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। आसिफ अली जरदारी साहब की ये जो होम कमिंग हुई है, ये एक ऐसे मौके पे हुई जैसे वेलकम किया है नवाज शरीफ साहब ने, जब ऐसा लगता था कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान नेशनल असम्बली के लेवल में मुख्तलिफ जगहों पे एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क डेवलप करता नज़र आ रहा था जनाब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। और जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटेजिक नीड ये है कि कोई ऐसी कोऑपरेशन PPP और PTI के दरमियान डेवलप ना करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब क्या होगा। गालिबन जब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब मामलात की भागदौड़ खुद संभाल लें, तो वो ये इशारा कर रहे हैं कि आप ज़रा बिलावल भुट्टो वाली स्ट्रैटेजी से पीछे हटें। और दूसरी चीज़ है कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने जो 4 डिमांड रखे हैं, जिसमें से 3 तो बहुत ही आसान है। CPEC की रेजोल्यूशन पर अमल कर दें, एक नेशनल सिक्योरिटी की पार्लिमानी कमेटी होनी चाहिए, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए, और चौथा पनामा का थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से भी हम ये सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बिलाखिर कुछ नामों पर गौर कर रहे हैं, और उनमें एक नाम जो है वो सेनेटर मुशाहिद हुसैन का भी है। और अगर ऐसा होगा तो बहुत से तबका फ़िक्र जो है वो इसको बड़ा मुस्बत और पॉजिटिवली देखेंगे, जिससे खुद नवाज शरीफ साहब की जो सियासी मकबूलियत है उसमें इजाफा होगा। तो ज़ाहिर चीज़ें एक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही हैं। अगर बिलावल भुट्टो के 4 में से 3 डिमांड भी पूरे हो जाते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी को ये कहने का मौका मिलेगा कि देखिए, हम एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, हमारे खौफ से, हमारी थ्रेट से जनाब नवाज शरीफ साहब ने सबमिट किया है, जबकि इमरान खान की धरनों की जो सियासत थी, जो सड़कों की सियासत थी, उससे कोई रिजल्ट जो है वो नहीं निकले। तो ये वो ब्रॉडर बैकग्राउंड है रेंजर से लेकर नेशनल पॉलिटिक्स तक, जिस बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट में आसिफ अली जरदारी साहब की होम कमिंग जो है उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इस पर मजीद हम बहस करते हैं एक बहुत ही मंजे हुए, बहुत ही नडर और पॉपुलर एनालिस्ट के साथ आफ्टर द ब्रेक। एक थी 2009 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड की फिल्म होम कमिंग, लेकिन पाकिस्तान में फिल्मी नहीं बल्कि असली सियासी होम कमिंग्स होती हैं। मजे की बात यह है कि ये सियासी लीडरान मुल्क बदर नहीं थे, बल्कि खुद साख्ता जिला वतन थे या जिला वतनी का मुआहदा करके गए थे। बेनज़ीर भुट्टो की पहली होम कमिंग 1986 में और दूसरी 2007 में हुई, जबकि मियां नवाज शरीफ की 2007 में ही 2 मरतबा होम कमिंग हुई, पहले सितंबर में और फिर नवंबर में। आज पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की होम कमिंग पर भी तासुर दिया जा रहा है, जैसे वो जिला वतन थे। उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक जरदारी साहब अलील थे, और अब डॉक्टरों ने उन्हें पाकिस्तान सफर करने की इजाजत दे दी है। ये और बात है कि बैरून मुल्क आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका और बरतानिया के दौरे भी किए
آصف زرداری 1.5 سال پہلے پاک فوج کے بارے میں ایک گرما گرم بیان دینے کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے. آپ نے 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے, ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے, تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے. کہا جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ہی زرداری صاحب نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا. سوال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی واپسی پاکستانی سیاست میں کیا تبدیلی لائے گی. ناظرین, سابقہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی ہوم کمنگ کے حوالے سے آپ نے ہماری یہ رپورٹ دیکھی. امریکہ میں ہوم کمنگ کے نام سے کمرشل فلمیں بنتی ہیں, پاکستان میں ہوم کمنگ کے حوالے سے سیاسی فلمیں بنتی ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی ہوم کمنگ خاص کر کے کہ جب ان کا طیارہ لینڈ کر رہا تھا, اس کے ساتھ ہی رینجرز نے ان کے دستے راست, ان کے جو قریب حلقہ احباب کے لوگ ہیں, ان کے دفاتر پہ چھاپے مارے, گرفتاریاں بھی ہوئیں اور وہاں پہ اسلحے کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں. اس کی اہمیت بنتی ہے اب اس ہوم کمنگ کی, اور رینجرز کی طرف سے جو سگنل ہوا اس کی کیا اہمیت بنتی ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان کے پرومیننٹ پولیٹیکل اینالسٹ, ایڈیٹر انویسٹیگیشن, رائٹر میرے ساتھ موجود ہیں, انصار عباسی صاحب. ویری وارم ویلکم ٹو یو. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب کی اس ہوم کمنگ کو؟ دیکھیں, وہ تو جو بھی ارادہ لے کے آئے تھے کہ جی سچویشن چینج ہو گئی, آرمی چیف بدل گئے, اور اب جس طرح پہلے وہ یہاں پہ رہ رہے تھے, جس قسم کا رول چل رہا تھا, میرا امید تو یہ تھی ان کی کہ جی وہی سب کچھ ہوگا, بزنس ایز یوزول والی بات. لیکن جیسے ہی وہ ارائیو کیا انہوں نے کراچی میں, تو جو میسج ان کو رینجرز نے دیا تو میرا خیال ہے وہ بڑا میسج ہے کیا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے بڑا کلیئر میسج ہے کہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, اور جو رینجرز پہلے کام کر رہی تھی رینجرز وہی کام کرے گی. دیر وڈ بی نو ڈفرنس. رینجرز آپ کے دباؤ میں نہیں آئے گی, آپ کے دباؤ میں نہیں آئے گی, بیکاز ابھی دیکھیں کہ ریسنٹ جو آئی جی کا جو چینج کیا انہوں نے, اے ڈی خواجہ کو, اور وہ انہی لوگوں کی بنیاد کے اوپر چینج کیا. اور بھی لوگوں کی ریزنز تھے, لیکن خاص طور پہ انور مجید صاحب کے کہنے کے اوپر وہ بہت ناراض تھے اے ڈی خواجہ صاحب سے, تو ان کو چینج تھے کیوں؟ یہ ہم نے تو سوشل میڈیا میں تو بہت بحث دیکھی, لیکن ناراض دیکھیں اس میں یہ چونکہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ 2-3-4 ریزنز تھے. ایک تو پولیٹیکل انٹرفیرنس بہت ہوتی ہے, اور جس میں انور مجید صاحب کا بڑا اہم کردار ہے. پولیس کی بعض جگہ تو اپوائنٹمنٹس ان کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. پھر اسی لحاظ سے آپ کو پتا ہے کلفٹن میں ریسنٹلی ایک چھاپا بھی پڑا تھا, ریڈ بھی ہوا تھا, وہ بھی بہت قریبی لوگ تھے ان کے جن کے گھر چھاپا پڑا, اور اے ڈی خواجہ کے اوپر بہت ناراضگی کا اظہار کیا گیا. اسی طریقے سے بدین میں ایک شوگر مل کے لیے جو شوگر کین گروز تھے, ان کو پولیس ان کو زبردستی کہہ رہی تھی کہ آپ اس مل کو گنا بیچیں سارا, اور اس کے اوپر انٹروین کیا. اے ڈی خواجہ نے انٹروین کیا. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حقائق سامنے آئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ سندھ کی پولیس کو وہاں کے طاقتور اشخاص جو ہیں اپنے کمرشل انٹرسٹ میں, اپنے مالی انٹرسٹ میں, پولیس جو ایک پبلک انٹرسٹ انسٹیٹیوشن ہے, ریاست کا انسٹیٹیوشن ہے, اس کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں وہ تو ہمیشہ سے استعمال ہو رہی ہے پولیس, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو جو چینج آیا وہ تو ایک ملٹری کی تھوڑی سی انٹرونشن تھی, پھر رینجرز کا ایک بڑا پازیٹیو رول تھا جس کی وجہ سے یہ حالات ٹھیک ہوئے. ادروائز تو آپ کو پتا ہے کہ پولیس کو تو وہ جتنی پولیٹیسائزڈ پولیس سندھ میں, میرا خیال ہے پورے پاکستان میں کسی دوسرے صوبے میں اس حد تک پولیٹیسائز نہیں ہے جتنی آسانی کے ساتھ مجھے آپ بتائیں. آئی جی کو ریموو کیا گیا فار دیز ویری ریزنز, اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ مراد علی شاہ کو دبئی بلایا گیا اور ان کو کہا گیا, اور جس دن وہ آئے اسی دن شام کو انہوں نے کنوے کیا اے ڈی خواجہ کو کہ وی ڈونٹ نیڈ یو اینی مور. حالانکہ بلاول اور مراد علی شاہ دونوں اے ڈی خواجہ کو بہت پسند کرتے تھے. پہلے پریشرز کو انہوں نے کافی حد تک روکنے کی کوشش کی لیکن نہیں رک سکے, اور الٹیمیٹلی پھر صبح دوسرے دن جس دن الٹیمیٹلی ان کو کہا گیا کہ آپ فارغ ہو گئے, ان کو بار بار فون آ رہا تھا, یعنی بار بار ان کو کہا گیا کہ گیٹ ریڈ آف ہم ایز سون ایز پاسبل. لیکن انصار صاحب, ہم نے یہ ایک ہماری ٹیم نے بڑی محنت کر کے سندھ کے جو آئی جی پیز ہیں گزشتہ 10-15 برس کے 2002 سے, ان کی ہم نے ایک ساری لسٹ بنائی ہے جو اسکرین پہ بھی آ جائے گی. اور یہاں پر کسی یعنی آئی جی جو سید کمال شاہ صاحب تھے جو ٹرانسفر ہو کے آئے, وہ وہاں پہ ٹھہرے اگست 2002 سے فروری 2005 تک 2 سال اور 6 مہینے. اس کے بعد آئی جی اسد جہانگیر صاحب محض 10 مہینے ٹھہرے, اور پھر اسد جہانگیر صاحب جو تھے جب وہ ہوئے تو انہوں نے جو ہے انہوں نے بعض اسٹیٹمنٹس بھی دی اس حوالے سے. پھر اس کے بعد ایک آئی جی پی آئے جو محض 1 سال 3 مہینے رہے, پھر 2 ماہ ایک آئی جی پی بیٹھے, پھر 7 ماہ ایک آئی جی پی رہے ضیاء الحسن صاحب, پھر ایک 3 ماہ آئی جی پی ہیں اظہر علی فاروقی, پھر شعیب سڈل صاحب 2 ماہ,
پھر ایس بابر خٹک 2 سال 8 ماہ، یہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی ہمیں نظر آتی. پھر فیاض لغاری صاحب 4 ماہ، پھر اس کے بعد واجد علی شاہ خان صاحب 4 ماہ، پھر سید مشتاق شاہ صاحب 9 ماہ، اور پھر فیاض لغاری صاحب دوبارہ آتے ہیں 8 ماہ، پھر شاہد ندیم بلوچ 11 ماہ، پھر اقبال محمود صاحب 3 ماہ، پھر غلام حیدر جمالی صاحب 1 سال 8 ماہ، اور پھر اس کے بعد جو ہیں 9 ماہ آئی جی اللہ دینو خواجہ. تو یہ تو عجیب و غریب حالات ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ تو اوور آل پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ. ہاں، اوور آل پوری سول سروس کے یہ حالات ہیں کہ پولیٹیسائز ہماری سول سروس ہے، انکلوڈنگ پولیس جو ہے، اور اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے جو کردار فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کا ہونا چاہیے. حالات تھوڑے سے بہتر کے پی کے میں ہیں لیکن بہتر ہیں، اور پولیس تو خاص طور پہ بہتر ہیں حالات. لیکن ادروائز جس طرح پروٹیکشن، جو ایک آئی جی پی بیٹھا ہے وہ آئی جی پی سے ہی ڈائریکشن لیتا ہے، وہ ڈائریکشن لیتا ہے اور وہ انٹرفیئر کسی کو نہیں کرنے دیتا. دس ایکسیپشن از اونلی ان کے پی کے. ادروائز باقی صوبوں میں، فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی اس قسم کی ہائیلی پولیٹیسائز، اور سندھ کے حالات سب سے زیادہ خراب ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب کہ جو اس طرح کے ریموول ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پروٹیکشن گورنمنٹ سروینٹس کی ایک ٹینیور ہے 2 سے 3 سال، 3 سال کا ٹینیور ایسٹا کوڈ میں لکھا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کا میرا 2012 یا 13 کی ججمنٹ ہے، اور بڑی کلیئر کٹ کہ کوئی گورنمنٹ نہیں ریموو کر سکتی. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل SNGAD ڈپارٹمنٹ تمام کو انہوں نے ڈائریکشن دی تھی کہ یہ انشور کریں کہ کوئی بھی گورنمنٹ سروینٹ پری میچور انیتا تراب کیس میں انہوں نے یہ کیا، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کوئی بھی نہیں کر رہا. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اسی وجہ سے دیکھیں کہ کوئی کنسسٹنسی نہیں ہوتی، لوگ اپنے ویمز اور اپنے وشز کے اوپر جو رولرز ہیں. یہ جو ایک کیوس کی سی صورتحال ہے سندھ پولیس کی، اے ڈی خواجہ کا جو پس منظر ہے جیسے انہوں نے ہٹایا، اس میں اب آصف علی زرداری صاحب کو ایک ہیروز کی طرح، یعنی ہیرو ویلکم ہو رہا ہے کہ وہ ایک ہیرو کی صورت میں آ رہے ہیں واپس پاکستان. اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں ہیرو کی طرح تو آپ کے ٹی وی چینلز جو ہیں سارے وہ ہیرو کی طرح ان کو بلا رہے ہیں، ورنہ میں نے تو پتہ نہیں لاکھوں لوگ آئے کہ نہیں آئے، یا ملین، یا پتہ نہیں کتنے بڑا مجمع آیا. مجھے اس کا ویسے آئی ایم ناٹ شیور، میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ نظر آیا ہے وہ چند ہزار لوگ. تو جو میڈیا دکھا دے، جس کو مرضی ہیرو بنا دے، یہ تو آپ لوگوں کا کمال ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں، آپ اس کا حصہ نہیں ہے. نہیں، میں بھی، میں مطلب ہے کہ میں ایک کرٹک کے طور پہ بات کر رہا ہوں، لیکن میڈیا کا بیسیکلی میڈیا کر رہا ہے. اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ حالانکہ کوشچن یہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ زرداری صاحب نے میری اطلاع کے مطابق کنڈیشن لگائی تھی کہ میرے آنے سے پہلے اے ڈی خواجہ شوڈ بی ریمووڈ، اس کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. اب مجھے آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ جب اس قسم کے حالات ہوں، اور پھر یہ جس کو انسیڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کتنی، یہ جو آج چھاپے واپے ہوئے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے تو ویلکم کیا ہے زرداری صاحب کو کہ ان کو آنا چاہیے، اور کنٹرول سارا اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے پارٹی کے. مطلب ہے کہ بلال صاحب کے ہاتھ میں نہیں، ان کے ہاتھ میں، تاکہ وہی جو مفاہمت والی پالیٹکس جو ہم پچھلے 8 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہی چلتی رہے ریکنسلیشن کے نام کے اوپر. اب بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ڈی جی ISI سے بھی ملاقات کی ہے، اور انہوں نے نثار صاحب سے ڈی منسٹر سے بھی ملاقات کی. اس کی کوئی سگنیفیکنس بنتی ہے کہ زرداری صاحب کے آتے ہوئے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے ملاقات تو چونکہ انہوں نے ٹیک اوور شاید ابھی کیا ہے، اپنے چارج ابھی لیا ہے شاید، تو اس لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. 19 کو لیا تھا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ انٹرپریٹیشن اس کی ہو کہ یہ جو چھاپے پڑے ہیں اور اس کے پیچھے پرائم منسٹر ہیں یا انٹیریئر منسٹر ہیں، تو میرا خیال ہے دیٹ وڈ بی ویری انفیئر. بیکاز پالیٹکس آرمی کو نہیں کرنی، پالیٹکس رینجرز کو نہیں کرنی، پالیٹکس پولیس کو نہیں کرنی. اگر وہ پالیٹکس اپنی مرضی سے، جو ہمارا ہمیشہ شکایت رہی ملٹری بیوروکریسی سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ آپ اپنی مرضی کی پالیٹکس نہ کریں، جو کہ اختلاف ہمیشہ رہا کہ آپ کو پالیٹکس نہیں اپنا کام کرنا چاہیے. اسی لحاظ سے ان کو کسی بھی رولر، بے شک میاں نواز شریف ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کے کہنے کے اوپر بھی کوئی سیاست ان اداروں کو نہیں کرنی چاہیے. میری ذاتی رائے میں آپ ایک لائن ڈرا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ ہے جو انسٹیٹیوشنز اپنے انٹرسٹ میں اپنی سوچ سمجھ سے انٹرفیئر کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. لیکن اگر حکومت ایک رولنگ ایلیٹ ہو، اور رولنگ ایلیٹ فوج کو استعمال کرنے کی سچویشن میں آ جائے، پالیٹکس کے لیے کرے، دیٹ از آلسو، تو یہ تو پھر اور ہی زیادہ خطرناک ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں میری ذاتی رائے میں جو آج ہوا ہے رینجرز کا، یہ میرا رینجرز کا اپنا فیصلہ ہے، اور بڑا کلیئر کر رینجرز یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تاکہ کوئی غلط فہمی کسی کے ذہن میں نہ رہے. رینجرز نے اس ایکشن کے ذریعے آصف علی زرداری اور صاحب کو پیپلز پارٹی کو ایک لوز بال نہیں دی چھکا مارنے کے لیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے، وکٹم ہے، ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اٹ از اے ویری کلیئر سندھ پاکستان پیپلز پارٹی ایز ویل ایز فار دا فیڈرل گورنمنٹ PMLN کہ دیکھیں جو ہم کام کر رہے ہیں اگینسٹ ٹیررزم، اگینسٹ کرائم، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے، کی اسٹیبلٹی کے لیے وہ ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے.
میرا خیال ہے یہ بڑا کلیئر میسج ہے، اور اسی لیے جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے وہی ایمونیشن کی بات کی انہوں نے. اب کرپشن کی بات نہیں ہے، کرپشن ایک ایریا ایسا گرے ایریا ہے جہاں پہ آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں کہ ہاں ملٹری کا کیا کام یا رینجرز کا کیا کام کہ کرپشن کو روک تھام. یہ پیور کرائم کی بات ہے، اور انہوں نے ایمونیشن کی بات کی، انہوں نے ویپنز کی بات کی آج کی جو پریس ریلیز ہے. اور پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جو کرپشن کو ویسے کون روکے گا جب تمام ادارے حکومتوں کے ماتحت ہیں، سیاسی پاورفل ایلیٹ کے پاس ہیں، خواہ وہ نیب ہو، خواہ وہ ایف آئی اے ہو، خواہ وہ آئی بی ہو، خواہ وہ پولیس ہو، اینٹی کرپشن ہو، وہ تو سب یہی لوگ کنٹرول کرتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کرپشن کا جو مسئلہ ہے نا، یہ جو کل بھی ایون ساری دنیا نے نیب کو بڑا کرٹیسائز کیا پلی بارگین کے اوپر. نیب نے تو وہ کیا جو ان کے قانون میں لکھا ہوا ہے، اور قانون بنانے والے کون ہیں، کس نے تبدیل کرنا ہے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. سب سے بڑی رسپانسبلٹی چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا. لیکن یہ لوگ، ہم نے 8.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ ناٹ ایون 1% بھی سنسیئرٹی اس بات کے اوپر نہیں ہے. دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ریفارم کریں، ریفارمیشن کی طرف جائیں، ہم انسٹیٹیوشن بلڈنگ کریں، ہم نیب کو واقعی انڈیپینڈنٹ بنا دیں، ہم ایف آئی اے کو انڈیپینڈنٹ بنا دیں، ہم ایف بی آر کو انڈیپینڈنٹ بنا دیں. یہ نہیں کریں گے. لیکن یہ فوج کا کام نہیں ہے. ہاں آرمی چیف بند کمرے میں پرائم منسٹر کو ضرور کہیں، ان کو کہنا چاہیے پبلکلی کوئی ایسی، لیکن یہ ہمارا کام ہے میڈیا کا کہ ہم ان لوگوں کو ایکسپوز کریں، ان پہ پریشر ڈالیں کہ یہ کیوں نہیں کر رہے، اور یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، کرپشن مجھے کوئی ایک شخص بتا دیں پچھلے 8 سال میں کہ کوئی پرومیننٹ کسی شخص کو کرپشن کی بنیاد کے اوپر جیل ہوئی ہو یا اس کی ریکوری ہوئی ہو، ایک بندہ کورٹ کے پولیٹیکل آفس. اور یہ اس پہ تو ہم تفصیل سے بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں نیب کی پلی بارگین میں. مجھے بتائیں کہ جو بلاول بھٹو صاحب کے 4 ڈیمانڈز ہیں، اور وہ بڑے کوئی اتنے ایسے بھی ڈیمانڈ نہیں ہیں جن کو حکومت نہیں مان سکتی. یہ مطلب بڑے آپ سمجھیں کہ بڑے ماننے والے ڈیمانڈز ہیں. یعنی سی پیک کے اوپر ریزولوشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیں. نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی ہونی چاہیے جو پہلی ہوا کرتی تھی. فورن منسٹر ہم بلکہ سن بھی رہے ہیں کہ مشاہد سید صاحب کا نام جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور پہ کہ ان کو فورن منسٹر بنایا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ سینٹ میں جو بل ہے پاناما کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا، اس کو منظوری مل جائے. اگر وہ مل بھی جائے گی تو ایک محض انکوائری کمیشن بنے گا جس کو اپنی سفارشات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھنی ہوں گی، اور سپریم کورٹ شاید پہلے بھی کوئی فیصلہ اس پہ نہ کرے. تو یہ ڈیمانڈز مان لیں گے اگر نواز صاحب یہ ڈیمانڈ مان لیتے ہیں، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، تو پھر تو بلاول بھٹو کی سیاست مضبوط ہو جائے گی، وہ بن جائیں گے اپوزیشن کے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کی پالیٹکس نہیں چلے گی، پالیٹکس زرداری صاحب کی چلے گی. پریشر جتنا آپ مزید ڈیولپ کر لیں، انہوں نے جو گین کرنا ہے، جو ان کے ذہن میں ہے نا زرداری صاحب نے کہ میں نے اچیو کیا کرنا ہے، وہ اچیو وہی کچھ کریں گے. مجھے نہیں پتا اس میں یہ جو خاتون ہے یہ جو پکڑی گئی تھی ایان علی کا کتنا ریلیونس ہوگا، یا ان کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے جو فارمر پیٹرولیم منسٹر ڈاکٹر عاصم صاحب کا، یہ تو ابھی دیکھنے کی بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان پیپلز پارٹی از ناٹ اے میجر کنسرن فار پی ایم ایل این بیکاز آف obvious reasons کہ ان کی اتنی بڑی فالوئنگ پنجاب میں، ان کو ایک تھریٹ اور چیلنج کے طور پر نہیں دیکھتے. ان کا چیلنج ہے جو اصل ہے وہ پی ٹی آئی ہے. ان کا اصل چیلنج پی ٹی آئی ہے. اور میری ذاتی رائے میں پی ایم ایل این اور پرائم منسٹر ہر حال میں یہ چاہیں گے کہ زرداری صاحب اور عمران خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی وہ اکٹھے نہ ہوں کسی بھی لحاظ سے. خطرہ ہے کہ وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. دیکھیں زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے میرا خیال مشکل ہے. بلاول اگر انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، جو کہ مشکل ہے، وہ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں تو پھر پاسبلٹی ہے، ادروائز آئی ڈونٹ سی اینی. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے 4 میں سے 3 ڈیمانڈز کو نواز شریف صاحب مان لیں اور اس کے نتیجے میں بلاول بھٹو کو ایک بڑا لیڈر یا مین اپوزیشن کے طور پہ دکھایا جائے اور کہا جائے کہ دیکھیں عمران خان تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے. دیکھیں یہ ظاہر ہے ہوگا، یہ ہو سکتا ہے. اور 3 ڈیمانڈ تو بڑے آسانی سے مانی جا سکتی ہیں. آپ ٹیور والی بات نہیں مانے، 3 تو مان کے تو آپ وہ سکسیس اس کو کر دیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اپوزیشن جو ریئل اپوزیشن ہے یا جن کی فالوئنگ ہے پاکستان میں، ہمیں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، دیٹ از اونلی پی ٹی آئی. پاکستان پیپلز پارٹی از ریسٹرکٹیڈ ٹو انٹیریئر سندھ الون. پیپلز پارٹی کراچی میں بھی تھوڑی سی ہے، لیکن ان کا پنجاب میں دیکھ لیں جو پنجاب میں حال ہو رہا ہے، ان کا کے پی کے میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا. اب زرداری صاحب کیا کریں؟ جو بھی ہے زرداری صاحب کا گول کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں زرداری صاحب کی پالیٹکس اگر چلتی رہی نا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملے گا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو ریوائول کی طرف جانا ہے تو جو بیگیج ہے بلاول کو، اس سے اس کو جان چھڑانی پڑے گی، بالکل بیک سیٹ دینی پڑے گی اپنے والد صاحب کو، زرداری صاحب کو. اور پھر گڈ گورننس کے ذریعے ہی ہوگا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، صرف زبانی کلامی باتوں سے نہیں ہوگا. ابھی جتنے بھی آپ ریسنٹ جو سرویز ہوئے ہیں، پل ڈیٹ کا بھی آیا، سب سے جو بدترین گورننس ہے
ہر لحاظ سے وہ کہاں کی ہے؟ سندھ کی ہے. ایون اٹ از ورس دین بلوچستان. تو جب ایسے حالات ہوں تو زبانی کلامی نعرے بازی سے اچھی تقریروں سے کام نہیں چلے گا. آپ کو پریکٹیکلی کچھ کام کرنا پڑے گا. جناب انصار عباسی صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہماری بحث دیکھی آصف علی زرداری صاحب کی ہوم کمنگ کے حوالے سے, اور لگ ایسا رہا ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر یہ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کو ایک مین اپوزیشن کے طور پہ اکاموڈیٹ کیا جائے تاکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو سیاسی منظر عام سے ڈسپلیس کیا جائے. شاید بلاول کے ڈیمانڈز جو ہیں 3 یا 4 جو ہیں 4 میں سے 3 یا 2 مانے جا سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جس پلی بارگیننگ کی نیب کی پلی بارگیننگ کی طرف جس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے انصار عباسی صاحب نے ذکر کیا, اس پہ ذرا تفصیلی ایک جائزہ لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اس ہفتے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب نے بلوچستان کے سابقہ سیکرٹری فائنانس جناب مشتاق ریحسانی اور وہاں کے ایڈوائزر ٹو سی ایم خالد لنگو کے ساتھ ایک پلی بارگیننگ کی, جس کے نتیجے میں نیب نے پبلک ایکسچیکر میں عوام کے حق پہ بحق کے سرکار 2 ارب روپے ریکور کیے. تاہم اور نیب کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس پہ کیس چلتا رہتا تو کئی برس کے بعد بھی شاید کوئی منطقی لاجیکل حل اس کا جو ہے وہ نہیں نکل سکتا, اور یہ ایک اچھی ڈیل ہے. جبکہ اخبارات کے تیز و تند اداریے اور میڈیا میں ایک صدا ہے, اور صدا یہ ہے کہ نیب پبلک آفیشل جو کرپٹ پبلک آفیشلز ہیں ان کو انکریج کر رہا ہے, ان کو ایک آسان راستہ دے رہا ہے کہ اپنی اربوں کروڑوں روپے کی کمائی جو ہے اس میں سے تھوڑا سے چند ٹکے دے کے اپنی جان کو چھڑا لیں. یہ ایک پیچیدہ قانونی پیچیدہ مسئلہ ہے, پبلک انٹرسٹ کا مسئلہ ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے نیب کے ڈائریکٹر جنرل آپریشن جناب ظاہر شاہ صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو سر. تھینک یو. آپ یعنی جو یہ ایک تاثر ہے کہ آپ لوگوں کو ایک چھٹی دے رہے ہیں, یعنی الزام یہ ہے کہ 30 ارب روپے کا آپ نے اس وقت سمجھا کہ غالباً 40 ارب روپے کی شاید کرپشن ہوئی ہے, جو اخبارات کم از کم کہہ رہے ہیں, ڈان اخبار کہہ رہا ہے, اور اب آپ نے اس سے 2 ارب روپے ریکور کر لیے ہیں اور آپ نے اس کو چھٹی دے دی ہے اور اس کی آزاد ہو گئی. تو اس سے کیا انٹرسٹ ہوا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم فردر اپنے جو ویو پوائنٹ ہے اس کو ایکسپلین کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ 40 ارب روپے ہے یہ نیب کے کسی ڈاکومنٹ کے اندر ایگزسٹ نہیں کر رہا, اور یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ بلوچستان گورنمنٹ کو پچھلے 2 سال میں 2014-15 اور 2015-16 میں جو ڈیولپمنٹ پرپس کے لیے جو ان کے پی ایس ڈی پی ہے فار دا پرپز آف لوکل گورنمنٹ, وہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے 6 بلین روپیز, 6 ارب روپے. 6 ارب روپیہ, اور اس 6 ارب میں سے 3 ارب روپیہ جو ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے مختلف پروجیکٹ سے. جو پورے ہے کہ یہ جو کرپشن آفیشلز نے کی ہے یہ صرف پبلک یہ لوکل باڈیز فنڈز پہ سے ہی کر سکتے تھے. یہ چونکہ یہ تو سیکٹری فائنانس ہے نا ایک, تو سیکٹری فائنانس تو پورے بلوچستان کے فائنانس میں کرپشن کر سکتا ہے. جی بالکل, یہ جو ایلیگیشن تھی اور جو سیکٹری فائنانس اور لانگو کا جو آپس میں گڑ چوڑ تھا, دس از اونلی ریسٹرکٹڈ ٹو دی لیول آف لوکل گورنمنٹ, اور یہ وہ فنڈ ہے جو ایلوکیٹ ہوا ہے فار دی کنسٹیچوئنسی آف مسٹر لانگو. ٹھیک, اس کی کنسٹیچوئنسی کے لیے جو پروجیکٹس ہیں, کہ جو آدمی مشتاق ریحسانی تو سیکرٹری فائنانس ہے پورے صوبے کا. جی بالکل. تو جو اور اس نے خرد برد کی ہوگی وہ آپ کے اس میں سرچ لائٹ میں ہے نہیں, آپ کے مائکروسکوپ کے نیچے. دیکھیں جی, ریحسانی کو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر آئے ہوئے ہارڈلی کوئی 1 سال ہوا تھا کہ جب وہ فائنانس سیکرٹری بنے تھے, اور 1 سال کے عرصے کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص جو ہے وہ 100% جو ایلوکیٹڈ بجٹ ہوتا ہے اس کو جیب میں ڈال دے گا. ڈیفینیٹلی اس نے کانٹریکٹر کو پے کرنا ہے, تھرو کانٹریکٹر وہ ساری چیزیں آنی ہوتی ہے, اور کانٹریکٹ ایوارڈ کرنا اور کانٹریکٹ کے اوپر کام کرنا اور اس سے پھر کک بیک لینا, اٹ نیڈس اے لاٹ آف ٹائم. بلوچستان کا بجٹ ہے کتنا جو سیکرٹری فائنانس کے سگنیچر کے نیچے ہوتا ہے؟ یہ جو ٹوٹل لاسٹ ایئر کا تھا دیٹ واز 54 بلین, 54 ارب روپے. جی تو 54 ارب میں سے تو 40 ارب نہیں کھا سکتا. دیکھیں جی, 54 ارب میں سے وہ 40 ارب اس لیے نہیں کھا سکتا کہ 54 ارب میں سے ہارڈلی میرا خیال سے 10% جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر جاتا ہے. اس لیے جاتا ہے کہ سیلریز, ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز اور باقی جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اسی میں سے پے ہونی ہوتی ہیں. ایک اداریہ اخبار کا یہ کہتا ہے کہ دی سپریم کورٹ ہیز رائٹلی کوسچن دی پاورز آف پلی بارگیننگ انڈر وچ نیب روٹینلی ریلیزز پیپل آفٹر ریکورنگ پالٹری اماؤنٹس فرام دیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پلی بارگین کے ایشو کے اوپر نہ کوئی ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا ہے, نہ نیب کو روکا گیا ہے, بلکہ ابھی حال ہی میں جو ایک ایشو والنٹری ریٹرن کا پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس کے اندر بھی سپریم کورٹ کی یہ آبزرویشن تھی کہ پلی بارگین کی حد تک تو اس لیے اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ اٹ کیریز کنوکشن, اور جو چیز کنوکشن لے کے جاتی ہے ڈیفینیٹلی, اور اس کی اپروول بھی کورٹ سے ہوتی ہے. تو پھر پلی بارگیننگ اور والنٹری ریٹرن میں کیا فرق ہوا؟ جی دونوں میں بڑا ڈفرینس ہے. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پلی بارگین کے اندر یہ انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر یا ٹرائل سٹیج کے اوپر یا اپیل سٹیج کے اوپر ہو سکتی ہے.
बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी स्टेज हो या प्री मेच्योरली, अगर इंक्वायरी स्टेज से भी पहले कोई शख्स जो है वो वॉलंटरीली केम फॉरवर्ड एंड ऑफर टू रिटर्न द इलीगल गेन, तो ही हैज द ऑप्शन टू डू सो। उसके अंदर यह है कि वो लॉ में उसके लिए कोई ऐसे पेनल कंसिक्वेंसेस नहीं है कि आफ्टर द वॉलंटरी रिटर्न ही विल बी पेनलाइज फॉर समथिंग, जबकि प्री बार्गेन जो है अपने पेनल कंसिक्वेंसेस साथ लेके आता है। वो पेनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वो कंसिक्वेंसेस ये है, इसको क्या सजा मिली मुश्ताक रेसानी की, क्या सजा है? देखिए जी, मुश्ताक रेसानी की सजा ये है कि जो भी कुछ उसके पास है ही इज गोइंग टू रिटर्न इट। नंबर 2, ही इज लूजिंग हिज जॉब। ठीक। Number 3, he cannot become holder of public office for the next 10 years. He cannot obtain any loan from any of the scheduled bank in Pakistan. ये वो तो सजा है। मुश्ताक रेसानी को मिला क्या? जेल नहीं मिली? मुश्ताक रेसानी को सिर्फ एक चीज नहीं मिली कि वो जेल नहीं जाएगा, और दूसरी बात यह है कि पिछले 7 महीने से ही इज इन द जेल। ठीक है जी, उसकी जो जितनी भी कस्टडी थे, और मेरा नहीं ख्याल कि अगले 6 से 7 महीने के बाद ही विल नॉट गेट द बेल। डेफिनेटली वो उनका एक राइट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, वो उनको मिल जाता है। हर साल 1.5 साल तक वो अंदर रहते हैं, लेकिन नैब ये क्यों नहीं कर रही? जो तनकीद आ रही है कि आप मामलात को, यानी आप और लोगों को पकड़ते, एक्म्प्रेसेस को पकड़ते, ये देखते कि किन चैनल्स के जरिए ये लोग इस मुल्क से पैसा हुंडी के जरिए या हवाला के जरिए बाहर ले जा रहे हैं, वो जो एक अनअर्थ करने की नहीं, ये भी तो एक एतराज़ है ना कि नैब की एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव ताकत होनी चाहिए कि आप तमाम लोगों को पकड़ें और फिर इनको जेल में डालें, 20-30 साल इनको सजा दिलाएं। देखिए जी, नैब के कानून के अंदर मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 14 साल है, मैक्सिमम। दैट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी पर्सन। ये जरूरी नहीं होता है कि हर शख्स को 14 साल मिले, किसी को 5 साल मिलती है, किसी को 3 साल मिलती है, किसी को 7 साल। क्या नैब के कानून के तहत जिस तरह अमेरिका में एक्यूमुलेटिव पनिशमेंट्स होती हैं कि एक पनिशमेंट खत्म होगी तो दूसरी शुरू होगी, 15 साल 15 साल 15 साल तो 45 साल बन गई, ये ऐसा नहीं हो सकता नैब के कानून में? नहीं, ये कंकरेंस है जी। ये अगर आपको जितने भी केसेस के अंदर सजा होती है तो वो आप एक ही गो में उसको काट देते हैं। क्या नैब रिकमेंडेशन ले जा सकती है नेशनल असेंबली के पास कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जिन लोगों ने बहुत बड़ी मेगा करप्शन की है उनको 50 साल 60 साल तहद यानी टिल डेथ उनको सजा? देखिए, लॉ जो है दैट इज द प्रोरोगेटिव ऑफ द लेजिस्लेटर। लेकिन आप रिकमेंड तो कर सकते हैं। हम इस वक्त जिस लॉ के तहत वॉलंटरी रिटर्न या प्ली बार्गेन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी लॉ का पार्ट है। ये कोई नैब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। और जो प्ली बार्गेन है, प्ली बार्गेन पे एक रिक्वेस्ट आती है, नैब उसके तमाम एस्पेक्ट को देख के सबसे पहले तो लाइबिलिटी डिटरमिन करता है कि इस शख्स के पास कुछ और बच तो नहीं गया ऐसा जो कि इलीगल है। इसके वेज एंड मीन्स, जहां से भी वो जाते हैं, जो भी लोग उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, इस केस के अंदर जितने भी लोग एसोसिएटेड थे, चाहे वो उनके मुलाजमीन थे जिनका नाम पे ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी, उन सबको एसोसिएट किया गया। और जब फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जी यस, दिस इज द होल अमाउंट व्हिच हैज बीन एम्बेजल्ड बाय द सेक्रेटरी एंड बाय द फ्रंट मैन। अब एज फार एज द लोंगो इज कंसर्न, उसका केस अभी तक स्टिल ऑनगोइंग है, और उसी के अंदर हमने ये देखना है कि इसने पैसा बाहर शिफ्ट किया या नहीं। दूसरे शख्स जिसने पैसे दिए हैं वो लांगू ही तो है। देखिए, रेसानी की तो चीजें आपने पकड़ ली। नहीं जी, ये उसका फ्रंटमैन है, नॉट लांगू। ये उसका फ्रंटमैन है जो कि एक लिहाज से उसका कॉन्ट्रैक्टर भी था, जिसको ये सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते। उसने कितने पैसे वापस? उसने 960 मिलियन, 96 करोड़ रुपए जो है उसने वापस करने के लिए प्ली बार्गेन कर ली है। लांगू इज स्टिल इंटैक्ट, ही इज अक्यूज्ड एंड वी आर गोइंग टू ट्रायल टू सेंड हिम फॉर ट्रायल्स। अच्छा, तो जी बिल्कुल, ही अच्छा, लेकिन आपने चंद लम्हे पहले अभी इसी डिस्कशन में आपने ये भी कहा कि एक तो 14 साल की मैक्सिमम सजा है, लोगों को 7 साल 5 साल होती है और उसमें से बाहर निकल आते हैं, तो ये कानून उस लिहाज से वीक है। लेकिन दूसरी आपने बात की कि कई दफ़ा फैसला भी उसका नहीं होता। ये क्या वजह है कि इतनी बड़ी करप्शन हो और उसके बाद फिर अदालत में कन्विक्शन ना हो सके और अदालत उसको 15-20 साल के लिए बंद ना कर सके? डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ जस्ट एक केस शेयर करता हूँ। देयर इज अ केस ऑफ 26 बिलियन रुपीज इन पाकिस्तान स्टील मिल। 2012 से हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में हमारे रेफरेंसेस चल रहे हैं। 2012 से जी। ये कौन सा वाला केस है? ये पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए, जो सेल ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टील मिल है। उसके अंदर हम 2012 से ट्रायल में बैठे हुए हैं, और हमें जब पार्लियामेंट के मुख्तलिफ जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं या जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो हमें कॉल करती हैं, तो वो ये कहते हैं जी आपने रिकवरी क्यों नहीं की। हमारा रिस्पांस यही होता है जी, रिकवरी तो उस सूरत में हो सकती है कि जब कोई शख्स वॉलंटरी रिटर्न या प्ली बार्गेन ऑफर करता है। उसके अलावा क्यों नहीं हो सकती? उसके अलावा इसलिए नहीं हो सकती है कि आपके पास जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं आप उनको फ्रीज तो कर सकते हैं, आप रिकवर नहीं कर सकते टिल द टाइम द डिसीजन इज अनाउंस्ड बाय द कोर्ट। वो जब तक कोर्ट अनाउंस नहीं करेगा हम कुछ नहीं कर सकते। कानून बनाए गए हैं 9/11 के बाद से, टेरर फाइनेंसिंग, ये करप्शन के खिलाफ, उसके बावजूद एक नैब जैसे इदारे के पास ये ताकत नहीं है कि करप्शन पे जब शक है तो उस प्रॉपर्टी को आप जब्त कर सकें भाग के साथ। उस प्रॉपर्टी को फ्रीज तो किया जा सकता है, बाकी सरकार जब जब्त करने वाली बात है दैट इज रिलेटिंग विद द फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अब अगर ट्रायल कोर्ट अनाउंस भी कर दे जजमेंट 4 साल 5 साल 6 साल के बाद, तो उसके बाद एक हक होता है उनके पास कि वो हाई कोर्ट में जाए, अपील में, हाई कोर्ट से निकल जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, और सुप्रीम कोर्ट से भी जब फाइनल वर्डिक्ट आ जाती है उसके बाद जब उन प्रॉपर्टीज के ऊपर हम जाते हैं, मैं आपको कई ऐसी मिसालें दे सकता हूं, उन प्रॉपर्टीज को टेक ओवर के लिए जब आप जाते हैं तो वहां पे मुख्तलिफ सिविल लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक।
اور پھر وہ ایئرز اینڈ ایئرز لگتے ہیں ان پراپرٹیز کو تو واپس شاہ لینے کے صاحب، لیے. ظاہر شاہ صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں، جو پاکستان کا پورا ایک کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس کے اندر عدالتوں کے ذریعے کرپٹ لوگوں کو پن ڈاؤن کر کے سزا دلانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیپیسٹی ہی نہیں ہے. دیکھیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کونسلز کے اوپر. اس وقت وکلاء حضرات بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، سارے بڑے سینئر لیول کے ہوتے ہیں. نیب کے وکلاء ایک طرف، ڈیفینس کونسل دوسری سائڈ کے اوپر. اگر آپ ان کی تھوڑی سی کمپیریزن کریں تو آپ کو ایک چیز واضح طور پہ نظر آئے گی کہ کس کا پلہ بھاری ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہی وکلاء جو ہے ان کے ڈیفینس کے لیے مختلف چیزیں لے کر آتے ہیں. اور میرے خیال سے جو ہماری سویلائز سوسائٹیز ہیں وہاں پہ کبھی بھی وکیل کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جاتا، اور وکیل کے سامنے جو چیز ایکسپوز کر دی جاتی ہے تو وہی کورٹ کے سامنے جو ہے وہ ڈیپوز کی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ بالکل برطانیہ اور امریکہ کے اندر وہاں کے جو وکیل ہیں وہ باؤنڈ ہیں قانون کے ذریعے کہ وہ اپنے موقع، اگر ان کو پتا ہے کہ موکل نے یہ کرپشن کی ہے، یہ قتل کیا ہے، تو وہ عدالت کو یا جیوری کو مس لیڈ نہیں کر سکتے. جی بالکل. جبکہ ہمارے ہاں ایسی کوئی قدغن نہیں. جی بالکل جی، ایسی کوئی قدغن نہیں ہے. اور نارملی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایسی چیزیں ایکسپوز کی جاتی رہی ہیں کہ اپنے جو موکل ہے اس کو بچانے کے لیے جو بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے. تو پھر اس کے لیے کچھ قوانین پہ آپ ریکمنڈیشن نہیں کر سکتی نیب ایز انویسٹیگیشن کہ یہ قوانین بدلے جائیں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ویکنیس. دیکھیں ٹائم ٹو ٹائم ہم سے پوچھا جاتا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر، مختلف سوالات ریز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور وہی سوالات ہم تک کمیونیکیٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر اپنی ریکمنڈیشن، اپنی فائنڈنگز اور جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس گراؤنڈ کے اوپر. اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے چیز ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن، جس کو ہم نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے، اینڈ وی آر ون آف دا ممبر آف دس دیٹ کنٹری. ہم سگنیٹری ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا ہے کہ بینگ دی نیشن وی آر باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ سچ کنڈیشنلٹیز آف دی انکیک ریجیمز. اس کے تحت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں لاس کو جو ہے وہ ریوائیو کرنا ہے، ہمیں لوکل لاس کو، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی لاس ہیں ان سب کو، لہٰذا اس کے اوپر جو ہے مسلسل کام ہو رہا ہے. ظاہر شاہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین، ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نیب ظاہر شاہ صاحب نیب کا موقف دے رہے تھے، اور اس کو سن کے فیصلہ بہرحال آپ کا، لیکن سن کے یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جب تک قوانین میں تبدیلی نہیں کی جائے گی اس قسم کی کیپیسٹی اور صلاحیت نہیں ہے کہ میگا کرپشن کرنے والوں کو قرار واقعی سزائیں دی جا سکیں. یہ تاثر ضرور ہے عوام کے ذہنوں میں، لیکن سسٹم میں کیپیسٹی نہیں ہے. انڈر دی سرکمسٹانسز غالباً نیب اگر 2 ارب یا 3 ارب روپے ریکور کر لیتی ہے تو ایک بہتر پریکٹیکل ڈیسیژن ہے. بہرحال فیصلہ آپ کا. آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.